امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسوہ مبارکہ ہو یا کسی صحابی کا اسوہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہو تو وہ ہمارے لیے ہدایت کی راستہ جو ہے وہ ہموار کرتا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، ہمارے لیے مشعل راہ ہے وہ۔ جی جی تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو مبارک حیات پاک ہے، جی جی اس کے جو معمولات ہیں، جی جی ان میں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اسباق موجود ہیں۔ جی جی تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جی جی اور محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنایا جائے۔ جی جی تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ بات جو ہے وہ ملتی ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، جی جی بسم اللہ۔ اور اتنی محبت فرماتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بات سن کے آپ تک یہ پیغام بھی پہنچے گا کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ اپنے رب کریم کا خوف کیا جائے، خوف خدا جو ہے وہ دل میں موجود ہونا چاہیے۔ جی جی تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ وضو فرما لیتے، وضو فرما کے ہٹتے تو آپ کے چہرہ مبارک جو رنگ ہے وہ زرد ہو جاتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رنگ بدل جاتا۔ تو عرض کیا گیا، 12 مرتبہ چونکہ مشاہدہ میں آیا تو عرض کیا گیا، حضور اے نواسہ رسول اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ وضو کر کے ہٹتے ہیں تو آپ کا رنگ مبارک جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جی جی وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جب بندہ عاجزی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے جائے تو اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ تو جس سے پتہ چلا یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک سبق یہ بھی ہے کہ آپ کے اس طریقے کو اپنایا جائے کہ جب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے تو بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ حاضر ہوا جائے تاکہ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے اس بندہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، سبحان اور آپ کی حیات مبارکہ سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، آج ہمارا کوئی ماتحت ہو یا ہم میں سے کوئی چھوٹا ہو یا کسی کا کوئی نوکر ہو جی جی تو ہم اکثر اسے جھڑک دیتے ہیں، جی اور کئی لوگ ایسے ہیں جو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، جی جی اس کو امام ابو نعیم علیہ رحمہ نے حلیۃ الاولیاء میں نقل فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک دعوت چل رہی تھی اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک خادم جس کے ہاتھ میں ایک برتن تھا جی جی اور اس برتن میں ایک شوربہ تھا جی جی جو گرم گرم تھا، آہا، جی تو اس کو لیے آ رہا تھا تو اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ اٹکا اور وہ برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ آہا، جی تو جب برتن اس کے ہاتھ سے گرا تو اس کے جو چھینٹے تھے وہ آپ کے لباس مبارک پر بھی آئے، جی جی اور جب آپ کے لباس مبارک پر آئے تو آپ کا لباس مبارک خراب ہو گیا۔ تو غلام جو ہے وہ گھبرا گیا
تو گھبراہٹ کے عالم میں اس نے آپ کی طرف دیکھا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھا، تو دیکھ کے سورت آل عمران جو ہے اس کی تلاوت کر دی، تو کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، سبحان اللہ، یعنی ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کے قرآن کو سنا تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور سبحان اللہ، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب معافی مل گئی، اب اس نے دیکھا کہ آج دریائے رحمت جو ہے وہ جوش میں ہے، آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان بٹ رہا ہے، تو عرض کیا، اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا تو کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے یہ اللہ کے قرآن کی آیت کو سنا تو فرمایا جاؤ میں نے بھی تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دیا اور تمہیں اللہ کی رضا کی لیے اور خوشنودی خدا کے لیے تمہیں آزاد بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے، اور اگر وہ معافی کا خواستگار ہو، معافی طلب کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک اور روایت ملتی ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میرے ایک کان میں گالی دے دے اور دوسرے کان میں آ کے مجھ سے معذرت کر لے، بڑے خوبصورت جملے ہیں، میں کوئی بندہ آئے، ایک طرف سے آئے میرے کان میں آ کر مجھے گالی دے اور دوسری طرف آئے اور میرے کان میں آ کے معذرت کر لے، معافی مانگ لے، تو امام حسن فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، ایسا تو دیکھیے آپ کی حیات مبارکہ میں کتنے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دشمنیاں پال لیتے ہیں، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کا انداز محبت یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسا سلوک کرتا بھی ہے تو اس کو جانے دو، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرو۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، تم اپنے حصے کا کام کرو، اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، اب تم پہ یہ بنتا ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو اس قول مبارک میں اگر غور کیا جائے تو بڑا ہی سبق موجود ہے کہ ایک کان میں گالی دی جائے اور دوسرے میں آ کے وہ معذرت کر لے تو فرمایا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اور بلکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کوئی گالی بھی دیتا تو آپ مسکرا کے اس کا جواب دیتے اور اس کو ٹالتے اور کہتے، آپ فرماتے کہ میں تمہیں وہ الفاظ نہیں کہوں گا جو تم نے کہے ہیں، بلکہ جو تم نے کیا ہے وہ تم نے کیا ہے اور میں وہی کروں گا جس کو میرے اللہ نے حکم دیا ہے اور میرے پیارے نانا جان نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی اسوہ مبارکہ میں کئی اسباق موجود ہیں کہ بندہ اپنے غلاموں کے ساتھ شفقت کرے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ محبت کرے، سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور آپ کے حیات مبارکہ میں یہ بھی سبق ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کو معاف کر دینا، یہ بڑی اعلیٰ ظرفی کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین دیکھا کہ ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں آپ کی زندگی مبارک سے، اور سبق کیوں نہ ملے جنہیں لوری ہی قرآن محمد کی دی ہو، جنہیں دودھ پلاتے وقت بھی قرآن محمد پڑھا ہو، سبحان اللہ، جن کی تربیت حضور لجپا سرکار نے خود کی ہو، سبحان اللہ، ان کے کیا ہی کہنے۔ تو ناظرین آئیے ہم اپنا آخری سوال قبلہ صاحب سے کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت بھی ہم نے سنی جناب امام حسن مجتبیٰ کی، اور پھر آپ کی زندگی کے جو معاملات وہ بھی ہم نے سنے، ان سے ہم نے سبق بھی لیا، اور آخر میں شہادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبب کیا تھا اور آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ ناظرین بہت اکثر